السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمین فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امیمہ شفیق قریشی، ایپیسوڈ نمبر 17۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلو جان، انادل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ خوشگواری سے گویا ہوا تھا۔ اوہ، میرا مطلب ہے السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ شاید آج 3 سال بعد اس نے کسی کو سلام کیا تھا، جبکہ انادل رخ موڑے بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا ہے، وہ ایک بار پھر گویا ہوا تھا۔ اب میں تم جیسے گھٹیا شخص پر واپس سلامتی تو نہیں بھیج سکتی نا۔ وہ اس کی کل رات والی حرکت پر سخت خفا تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ قرآن سورہ نمبر 3 آل عمران، آیت نمبر 34۔ شایان کو بالکل نظر انداز کیے مسلسل سورت کی ایک آیت کو بار بار دہرا رہی تھی۔ کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس کی آنکھوں میں لہو دوڑ آیا۔ تم سے مطلب میں جو مرضی پڑھوں۔ ایک بار پھر رخ موڑے وہ یہی پڑھ رہی تھی۔ انادل خاموش ہو جاؤ، شایان نے گویا التجا کی تھی۔ ڈرائیو کرتے اس کے ہاتھ کپ آ رہے تھے۔ وجہ، میں نے اتنی محنت سے یہ آدھی سورہ یاد کی ہے اور اب مجھے آگے یاد بھی نہیں آ رہا۔ جھنجھلا کر انادل نے ایک بار پھر یہی آیت پڑھی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگایا وہ چلایا تھا، آخر کیوں چپ ہو جاؤ؟ اس سے شایان پر شدید غصہ آیا۔ کیونکہ تم مسلسل غلط پڑھ رہی ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 ہے، جس کا معنی ہے ایسی نسل جس کا باز سے ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن تم جس تلفظ سے پڑھ رہی ہو، ایسے تو اس کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ زبر کہاں ہے اور زیر کہاں؟ وہ اس پر برسا تھا۔ اب اپنی پشت سیٹ سے ٹکا کر وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے اللہ کا واسطہ مت دو، بس مجھے اس کے ذکر سے چڑ ہے۔ اس کی قرآن کی آیتیں مجھے تکلیف دیتی ہے۔ شایان کے کہے گئے الفاظ انادل کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ پلیز اب مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ کچھ لمحوں بعد واپس نارمل ہوتے ہوئے شایان نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ کچھ پوچھنے کے قابل ہی کہاں رہی تھی۔ آیت کا ترجمہ، یہاں تک کہ آیت نمبر بھی اتنا تو انادل بھی نہیں جانتی تھی۔ تو پھر شایان، اس کا دماغ مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ شایان کا دماغ بھی انادل کی طرح ذہنی خلف شکار کا شکار تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیوں انادل کا قرآن پڑھنا اسے اتنا برا لگا تھا جتنا اس کا غلط قرآن پڑھنا۔ اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اس کا غلط قرآن پڑھنا۔ اپنے دماغ سے تمام تر سوچوں کو جھٹکتے اب اس کا دھیان صرف ڈرائیونگ پر تھا۔ آج صبح والے واقعے کے بارے میں سوچ کر انادل کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ گھر آ کر اس نے آیت کا ترجمہ اور نمبر بھی چیک کیا تھا۔ آخر شایان یہ سب کیسے جانتا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ محض ایک تکا ہو، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ خیر جو بھی ہے، انادل نے شایان کو کال ملائی تھی۔ اس کی بلا سے، چاہے اسے قرآن آتا ہو یا نہ آتا ہو، انادل کو اس سب سے کوئی غرض نہ تھی۔ اسے اب صرف اور صرف شایان سے غرض تھی۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ انادل کی ایک کال سے سارے دن کی تھکان جیسے ہوا ہوئی تھی۔ نہیں مسٹر ہسبینڈ، یہ خواب نہیں ہے۔ انادل کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ تم پکا میری جان لے لو گی؟ وہ واقعی دن بدن اس کے بدلتے رویے سے حیران ہوتا جا رہا تھا۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوگی، مگر انادل کا موڈ تو بہت اچھا تھا۔ تمہیں مرنے کا اتنا شوق ہے تو ٹھیک ہے، بہت جلد تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ ہا 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 ہا، وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ شایان، انادل نے بہت اپنائیت سے پکارا تھا۔ جی جانے شایان، اس کا انداز دل چرانے والا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ حکم کیجیے۔ تمہاری زندگی میں میری کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کے سوال پر مسکرایا تھا، جبکہ دوسری طرف انادل کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ تم اہمیت کی بات کر رہی ہو بلبل، تم تو اب میری پوری زندگی ہو۔ انادل کی سانس میں سانس آئی تھی۔ یعنی تمہارے دل میں سب سے پہلی جگہ میری ہے۔ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتی تھی، پہلی نہیں دوسری؟ شایان نے آہستگی سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً بگڑی تھی۔ میرے لیے سب سے پہلے میری ماں ہے اور اس کے بعد تم۔ انادل کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ یہی تو سننا چاہتی تھی۔ ہر اولاد کے لیے اس کی ماں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ انادل نے اعتراف کیا تھا۔ ہاں، لیکن میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ میری جان ہے۔ انادل، تمہیں پتہ ہے میں اپنی امی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔
کچھ بھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی ذات کو انادل پر کھول رہا تھا۔ تم نے آج سے پہلے کبھی آنٹی کا ذکر ہی نہیں کیا اور ملوایا بھی نہیں۔ اگر وہ حیات ہوتی تو سب سے پہلے تمہیں انہی سے ملواتا۔ وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوتی۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ انادل کو واقعی افسوس ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انادل، میری امی کو برین ٹیومر تھا، بہت تکلیف میں تھی اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ شایان کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر اس کے گال میں جذب ہوا تھا۔ موت اٹل ہے شایان، ہم انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ انادل کو اچانک ہی حسن کا خیال آیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی وفات ہو چکی تھی۔ یہ انادل ہی جانتی تھی کہ اس نے خود کو اور نور کو کیسے سنبھالا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر کوئی اور ہے جو سب کر سکتا ہے۔ مگر اس نے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ شایان کے لہجے میں ایک دم ہی کڑواہٹ گھلی تھی۔ کون؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ تمہارا اللہ۔ تم اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو شایان۔ اس نے جان بوجھ کر موضوع تبدیل کیا تھا۔ ہاں بالکل، اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی میں اس کے نام پر کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ مجھ سے نکاح بھی۔ وہ اب سب سمجھ چکی تھی۔ جہاں میری منتوں نے اثر نہیں کیا، وہاں تمہاری ماں کے نام پر دیا گیا ایک واسطہ تمہیں مجھ سے نکاح پر مجبور کر گیا۔ انادل پلیز، کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتی؟ اس نے انادل کی بات کی تردید نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، بھول جاتی ہوں۔ انادل نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا تھا شایان۔ کیا؟ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ وہ واقعی سمجھ نہیں سکا تھا۔ آج صبح والے واقعے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے عقائد کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان کبھی بھی اسلام نہیں آئے گا۔ اگر قرآن کی آیتیں تمہیں تکلیف دیتی ہے تو انادل شہزادہ آج کے بعد کبھی بھی ان آیتوں کو اپنی زبان پر نہیں لائے گی۔ میں شایان میر کی خوشی کی خاطر انادل شہزاد اللہ کو نہیں پکارے گی۔ انادل کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ میں آج کے بعد تمہارے سامنے کبھی اللہ کا ذکر نہیں کروں گی۔ آج کے بعد نہ تو تم میرے عقائد پر بات کرو گے اور نہ ہی میں تمہارے۔ شایان، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تم اللہ پر یقین رکھو یا نہ رکھو، اب مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اب صرف شایان میر کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ بہت آگے بڑھ چکی تھی، اتنا آگے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کھونے جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ انادل۔ انادل کے اقرار پر شایان کی روح تک سرشار ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی ڈر تھا کہ کہیں انادل کا اسلام کی طرف یہ رجوع اسے شایان سے دور نہ کر دے، مگر آج انادل نے اس کا یہ ڈر بھی ختم کر دیا تھا۔ آئی لو یو انادل، شایان نے دھڑکتے دل سے اعتراف کیا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ انادل نے فوراً سے فون کاٹا تھا، جبکہ دوسری طرف اپنے اقرار سے انادل نے شایان میر کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ ارمان سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا، تبھی سڑک کے ایک طرف ہجوم دیکھ کر اس نے بروقت بریک لگائی تھی۔ ایک لڑکی بہت بری طرح دو لڑکوں کو پیٹ رہی تھی اور بہت سے لوگ ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انایا، وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل کر اس کی سمت بھاگا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارمان نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ خود کو ارمان کی گرفت سے آزاد کرواتی وہ ارمان کو 2-3 مکے جڑ چکی تھی۔ ارمان بیچارہ چپ چاپ اس کی مار کھاتا بمشکل اسے اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ ارمان کے سخت لہجے پر انایا فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اندر بیٹھے۔ منہ بنا کر وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ سڑک کے بیچوں بیچ لڑنا جھگڑنا کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ غصے سے گویا ہوا تھا۔ میرا جھگڑنا آپ کو نظر آ رہا ہے، مگر ان لڑکوں کی بےہودہ حرکتوں کو کیا؟ وہ ارمان پر برسی تھی۔ جو بھی ہے، مگر بیچ سڑک پر؟ ارمان نے افسوس سے کہا تھا۔ اگر میری جگہ یشوا ہوتی تب بھی آپ یہی کہتے؟ ارمان کی طرف رخ کیے وہ چیلنجنگ انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں، کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ واقعی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر کوئی آوارہ لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑے تو اسے خاموش رہ کر اسے مزید شے دینی چاہیے تاکہ ان جیسوں کو یقین ہو جائے کہ عورت تو پیدا ہی محض ان کی تفریح کے لیے ہوئی ہے۔ وہ تو ہے ہی بے بس، مجبور اور لاچار، اور اگر پھر بھی کوئی عورت تھوڑی سی ہمت دکھا دے تو باقی سارے مرد حضرات کھڑے تماشا دیکھتے ہیں اور کچھ آپ کی طرح عورت کو ہی غلط کہتے ہیں۔ انایا نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ ارمان واقعی لاجواب ہو چکا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ بتانا پسند کریں گے آپ؟ اس کے لہجے میں محض طنز تھا۔ دیکھیں محترمہ، دکھائے محترم، ارمان کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ جل کر بولی تھی، جس پر ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ وہ شاید اب اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں سر، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، محبوبہ نہیں، جسے آپ ڈیٹ پر لے کر جا رہے ہیں۔ ارمان نے بہت مشکل سے اپنے لب دبائے تھے۔ اتنا تو وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ انایا منہ پھٹ ہے۔ تو پھر بن جائے، ارمان نے مسحور کن لہجے میں کہا تھا۔ کیا؟
वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि कुछ भी समझने से कासिर थी, कुछ नहीं। अरमान ने फ़ौरन ही अपना मुंह सिल लिया था, मबादा कहीं उसके इस इकरार पर अनाया उसका सर ही ना फाड़ दे। मुझे घर छोड़ दें। अनाया का मीटर इस वक्त वाकई शॉर्ट था। ओके। हाय अल्लाह, न जाने किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। अनादिल ने अपनी आँख से नादीदा आंसू साफ किए थे। सब्र करो मेरी बहन, सब्र करो। अपना सर दीवार में मारते हुए अनाया ने उसे सब्र की तलकीन की थी। आज उन दोनों बहनों ने एक दूसरे से लड़ते हुए मुसरत बेगम का एक बहुत ही कीमती डिनर सेट तोड़ दिया था, जिसकी सज़ा के तौर पर उन दोनों का पूरे स्टोर की सफाई करनी पड़ रही थी। स्टोर की सफाई के बाद अब वो दोनों थक हार कर बाहर लाउंज में मौजूद सोफे पर ढह गई थी। अल्लाह पूछे चची जान को, अनादिल ने दुहाई दी थी। मेरी तरफ से भी अल्लाह ही पूछेगा। दोनों ही थक कर चूर हो चुकी थी। दोनों को कोसने से बेहतर है कि दोनों अपनी हरकतें ही सुधार लो। दूसरों को कोसने से बेहतर है कि दोनों अपनी हरकतें ही सुधार लो। अनाबिया ने चाय की ट्रे तकरीबन पटकने वाले अंदाज में मेज़ पर रखी थी। उफ अपिया, ये कप ही उठा दे। अनादिल ने सामने बड़े चाय के कप की तरफ इशारा किया था। हाँ प्लीज़, मुझे भी। अनाया भी फ़ौरन बोली थी। तुम दोनों ने स्टोर की सफाई की है या पूरे बंगले की? माथे पर बल डाले अनाबिया ने उन दोनों को घूरा था। अपिया, वो स्टोर किसी बंगले से कम नहीं था। न जाने ये लोग क्यों अपने घरों में स्टोर बनवाते हैं। अनादिल ने हिम्मत जमा करके चाय का कप उठाने जैसा अजीम काम बिलाखिर कर ही लिया, ताकि हम जैसी नाजुक कलियों से उसकी सफाई करवा सके। बहुत कोशिश करने के बाद भी अनाया चाय का कप नहीं उठा पाई थी, लिहाजा अब वो वापस सोफे पर ढह गई। अनादिल ने उसकी भरपूर तायद की थी। अपिया, थोड़ी सी टांगे ही दबा दे। अनाया ने अपनी टांगे दुरुस्त करते हुए फरमाइश की थी। पहले मेरी चाय का कप वापस रखें। अनादिल ने भी अपनी टांगे दुरुस्त की थी। पहले मैंने कहा है। अनाया ने पास पड़ा कुशन खींच कर उसे मारा। मैं तुमसे बड़ी हूँ, पहले मेरी बात सुनी जाएगी। अनादिल ने भी तनक कर जवाब दिए वापस वही कुशन उसके मुंह पर दे मारा। सिर्फ 3 साल ही तो बड़ी हो। अनाया ने वापस कुशन उसकी तरफ फेंका था। सिर्फ 3 साल नहीं, पूरे 3 साल। अनादिल ने उंगलियों की मदद से उसे बताते हुए वापस कुशन उसकी तरफ उछाला था। और देखते ही देखते तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। और बेचारी अनाबिया तो बस कभी एक को तो कभी दूसरी को देखती रह गई। यानी उसे तो किसी ने पूछने की जहमत ही नहीं की थी। खामोश हो जाओ दोनों। अचानक ही तो शदीद गुस्सा आया। ससुराल जाकर ना अपने अपने शौहरों से कहना कि वह अच्छी तरह तुम्हारे पैर दबाए। उन दोनों के इसी बचपने की वजह से अनाबिया को अच्छे खासे नतायज भुगतने पड़ते थे। अनाबिया के सख्त लहजे पर फिलहाल उन दोनों ने ये जंग अजीम यहीं रोक दी थी। सर पर दुपट्टा लो दोनों, अजान हो रही है। अनाबिया के कहने पर अनाया ने फ़ौरन पास पड़ा दुपट्टा सर पर लिया था, जबकि अनादिल के पास इस वक्त कोई दुपट्टा मौजूद नहीं था, लिहाजा वो उठकर खामोश बैठी रही। दिल, दुपट्टा लो। अनाबिया ने अजान के दौरान एक बार फिर कहा, जबकि अनादिल हुनूस खामोश रही। दिल, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अजान के बाद अनाबिया ने उसे डपटा था। अपिया कमरे में है। वापस सोफे पर डहते हुए अनादिल ने लापरवाही से कहा था। ज़िशान और मईस तो घर पर होते ही नहीं थे और अशफाक साहब इस वक्त घर पर नहीं आते थे, लिहाजा बिल्कुल रिलैक्स थी। तुम्हें इतना ही पता है कि अजान के वक्त सर पर दुपट्टा लेते हैं। अनादिल के इत्मीनान भरे अंदाज पर वो मज़ीद बिगड़ी थी। किसने कहा है? कहाँ लिखा है? अनादिल ने आम से लहजे में पूछा था। क्या मतलब? मतलब ये कि अजान के वक्त सर पर दुपट्टा लेना इस्लाम का हिस्सा नहीं है अपिया, ये महज एक रिवायत है। आप खुद सोचिए, जब भी अजान होती है तो घर में एक शोर मच जाता है कि दुपट्टा लो, दुपट्टा लो। इस सब में हम ये ज़रूर भूल जाते हैं कि अजान का एहतराम महज औरत के दुपट्टा लेने तक महदूद नहीं है, बल्कि अजान का असल एहतराम तो खामोशी से उसे सुनने में है। सोचने वाली बात है, क्या ये दीन इतना मुश्किल है कि सारी पाबंदियां महज ख्वातीन पर ही लागू की जाए? घरेलू ख्वातीन घर में कभी कोई काम कर रही होती है तो कभी कोई काम। हर वक्त उनके पास दुपट्टा मौजूद नहीं होता। अब ऐसे में अगर अजान शुरू हो जाती है तो हमें चाहिए कि कम से कम एक अजान का खामोशी से जवाब दें और अपने काम शुरू कर दें। अजान के वक्त सर पर दुपट्टा लेना ताज़ीम में ज़रूर आता है, मगर ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी वजह के तहत आपके पास दुपट्टा मौजूद नहीं है तो आप ऐसे भी अजान का जवाब दे सकते हैं। अनादिल ने बहुत आराम से अपनी बहन को समझाया था। उसके इस अमल में एहतराम था, क्योंकि वो इस वक्त किसी छोटे को नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन को समझा रही थी। अनाबिया भी उसकी बात से इत्तेफाक करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि अनादिल बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये वो चीज़ें हैं जिनकी हम अंधाधुन पैरवी करते जा रहे हैं और हम खुद से कोई सवाल भी नहीं करते, और अगर कभी गलती से कोई सवाल जहन में आ भी जाए तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने की बजाय उसे अपने दिमाग से ही झटक देते हैं।
शाहज़ा, क्या तुम ठीक हो? अनादिल के लहजे में परेशानी थी। पता नहीं, वो वाकई बहुत दुखी थी। अनादिल की सोहबत में वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी थी। अनादिल ने उसे बहुत सारी इस्लामी किताबें और कुरान की तफसीर भी पढ़ने को दी थी। आज उसने अनादिल को बाहर मिलने के लिए बुलाया था। शाहज़ा, कुछ तो बताओ। अनादिल, वो मुझे कहता है कि मैं वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाऊँ। वो रो रही थी। कौन? अशर, ये वही लड़का था जिससे शाहज़ा मोहब्बत करती थी। वो कहता है कि अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका है। अनादिल खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। मैं क्या करूँ अनादिल, वो वाकई कुछ सोचने की समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। तुम क्या चाहती हो शाहज़ा? अनादिल ने नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। मुझे नहीं मालूम, मुझे सच में नहीं मालूम। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या कह सकती हूँ शाहज़ा, ये फैसला तो तुम्हें लेना है। मुझे कुछ नहीं पता अनादिल। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, आज भी तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। शाहज़ा अनादिल की हर बात मानती थी। वह अनादिल की शख्सियत से बहुत मुतासिर थी। शाहज़ा, अनादिल ने उसके हाथ पर थोड़ा दबाव दिया। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, मगर आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसके आगे जो भी करना है तुम्हें खुद करना चाहिए। तुम्हें खुद करना है, चाहे तो इसका हाथ थाम लो या फिर झटक दो, लेकिन जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। हाँ, अगर तुम वाकई मुझे अपनी दोस्त मानती हो तो फिर मैं तुम्हें एक मशवरा ज़रूर दूंगी। क्या? शाहज़ा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा था। ड्रग्स लेना छोड़ दो शांजा, अनादिल ने बहुत नरमी से कहा था, जबकि उसकी बात पर शांजा को ज़बरदस्त करने लगा। ये बात तो वो अकेले में भी खुद से कहने से डरती थी, तो फिर अनादिल को कैसे पता चला? अनादिल, मैं उसके पास अल्फाज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। नहीं शांजा, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। हम इंसान हैं और हर इंसान से ही कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, मगर बेहतरीन इंसान वही है जो वक्त पर अपनी गलती सुधार ले। वो इंसान ही क्या जो कभी गलती ना करे। ये तो वो चीज़ है जिससे पहले पैगंबर से लेकर आखिरी पैगंबर तक महफूज नहीं रह सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहीं ना कोई लग़्ज़िश ज़रूर हुई थी। तो हम तो फिर भी बहुत गुनहगार हैं। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम गलती से पाक हो? अनादिल ने जानबूझकर वजाहत दी थी, क्योंकि अब वो शाहज़ा के मिजाज को समझ चुकी थी। कोशिश करूंगी। शाहज़ा नम आंखों से मुस्कुरा दी। एक और भी बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। क्या अपने ऊपर ये चादर और बुर्के लपेटना ज़रूरी है? क्या हिजाब करना ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी नमाज़ें पढ़ूँ, कुरान भी पढ़ूँ, मगर सिर्फ ये कपड़े अपने गिर्द ना लपेटूँ? मैं इतनी गर्मी में ये सब नहीं पहन सकती। अनादिल मुस्कुरा दी थी। क्यों नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है शांजा, तुम अपने गिर्द कोई कपड़ा ना लपेटो, कुछ मत ओढ़ो, बस ये सोचो कि तुमने कुरान की आयतों को अपने इर्द गिर्द एक हिसार की सूरत में लपेट लिया है। ना तो तुम्हें गर्मी लगेगी और ना ही कोई खौफ बाकी रहेगा, बल्कि तुम्हें अपनी औरत होने पर फ़ख्र महसूस होगा। तुम सर उठाकर फ़ख्र से चल सकोगी कि तुम महज एक औरत नहीं रही, बल्कि तुम तो अब चलता फिरता कुरान बन चुकी हो। हैरत की बात है ना कि ये एजाज़ सिर्फ औरत को ही हासिल है, किसी मर्द को नहीं। कुरान की आयतें सिर्फ औरत ही ओढ़ सकती है, मर्द नहीं। अनादिल की बात शाहज़ा के दिल को लगी थी। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बातों के फन से दूसरों के दिल में घर कर ले, और अनादिल उन्हीं में से एक थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी अनादिल, मगर ये मेरे लिए आसान नहीं है। ये सफ़र वाकई इतना आसान न था। मैं जानती हूँ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। शाहज़ा जिस रास्ते पर चल रही थी, अनादिल उस रास्ते की मुश्किलात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ये सफ़र उसने भी तय किया था। सिरात मुस्तकीम पर उसने भी कदम बढ़ाए थे। उसे आज भी अच्छे से याद था कि उसकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई। उस तब्दीली की वजह महज जवाद वाला वाक़या नहीं था, बल्कि कुरान की वो आयत थी जिसे न जाने कितने मुसलमान ख़वातीन ने पढ़ रखा है, मगर उसे समझने की ज़हमत कोई भी नहीं करना चाहता। आज इस हादसे को गुजरे पूरे 2 दिन हो चुके थे। अनादिल की हालत अब कदरे बेहतर थी। अनाया और अनाबिया इसी के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी ज़ीशान ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हसीनाओं? उसने शरारत से कहते अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाए थे। बिल्कुल, आज तो दिल ही खुश कर दिया आपने। अनाया को अब समझ आ चुकी थी कि अनाबिया के लिए बेहतरीन इंतखाब ज़ीशान ही है, लिहाजा उसने ज़ीशान के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लिया था। चादरे शनाख्त, मोमिन औरतें, फिर ना सताई जाएगी, फिर ना सताई जाएगी। कैसी हो दिल? ज़ीशान की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में वापस आई थी। उसने अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाकर देखा। बहुत ढूंढने पर भी उसे कहीं भी कोई दुपट्टा नज़र नहीं आया। उसे अचानक ही से याद आया
کہ گھر پر تو اس نے کبھی دوپٹہ لینے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ دل وہ اسے پکارتا اس کے بالکل پاس پلنگ پر بیٹھ گیا تھا۔ انادل تھوڑا سا پیچھے کھسکی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ذیشان نے بہت پیار سے اس کا دایاں گال دھپدھپایا تھا۔ انادل کو زندگی میں پہلی بار ذیشان کا اس طرح چھونا بہت برا لگا تھا۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ بس اب جلدی سے بیماری کا ڈرامہ ختم کرو، پھر مجھے تمہیں ٹریٹ بھی تو دینی ہے۔ جب انادل کو انابیہ اور ذیشان کے نکاح کی خبر ملی تھی تو وہ شاید حیران ہوئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ خوش بھی تھی، کیونکہ ذیشان ہر لحاظ سے جواد سے بہتر تھا۔ بخار تو نہیں ہے نا اب تمہیں؟ ذیشان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب انادل کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے تھے۔ نہیں، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ دل تم ٹھیک ہو نا؟ اب کی بار اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ آپ دور رہ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں نا، بار بار چھونا ضروری ہے کیا؟ انادل کی بات پر ذیشان سمیت سب ہی دنگ رہ گئے تھے۔ دل یہ کیسی بات کر رہی ہو تم؟ انابیہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ دل، انابیہ نے غصے سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ذیشان بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ذیشان، انابیہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے، اسی لیے تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ انابیہ، دل کا خیال رکھو، اسے ڈانٹنا مت۔ مسکرا کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، واقعی اس کو ایک بہترین شخص سے نوازا گیا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ انادل کی بے چینی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے کسی صورت سکون میسر نہ تھا، لہٰذا اپنی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اس نے شائستہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے بالوں کو پونی ٹیل کی صورت میں جکڑے، نیٹ کے دوپٹے کو مفلر کی صورت میں گلے میں لٹکائے اس نے آئینے میں اپنا معائنہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی، اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا۔ دوپٹے کو گلے سے نکال کر اب اس نے اچھے سے اپنے گرد لپیٹا، مگر وہ چھوٹا سا نیٹ کا دوپٹہ اس کے وجود کو ڈھانپنے سے قاصر تھا۔ اف انادل نے جھنجھلا کر دوپٹہ پلنگ پر پھینکا تھا۔ اب وہ الماری کھولے مسلسل کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی اسے کوئی ایک بھی ڈھنگ کا دوپٹہ نہیں ملا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ مسرت بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے انادل نے اجازت مانگی تھی۔ آ جاؤ۔ انادل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر انہیں شدید حیرت ہوئی تھی۔ چچی جان، وہ میں شائستہ کے گھر جا رہی ہوں، انادل نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسرت بیگم نے اس سرفری شہزادی کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ تو جاؤ۔ آج سے پہلے تو اس نے یہ بتانے کی زحمت نہ کی تھی، تو پھر آج کیسے؟ وہ مجھے کچھ چاہیے تھا۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی چباتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ کیا؟ ان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ مجھے آپ کی چادر چاہیے تھی۔ بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کر ہی دیے تھے۔ مسرت بیگم کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ یعنی وہ مغرور حسینہ جو دوپٹہ لینے تک کی روادار نہ تھی، آج وہ چادر مانگ رہی تھی۔ مسرت بیگم تقریباً دوڑتی ہوئی اس تک آئی تھی اور انہوں نے فوراً سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا کہ کہیں اسے تاب تو نہیں ہے۔ کیا ہوا چچی؟ اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا۔ اب وہ حیران پریشان اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ چچی جان، وہ چادر؟ مسرت بیگم کی مسلسل چپتی نگاہوں سے پزل ہوتے انادل نے ایک بار پھر کہا تھا، جس پر مسرت بیگم نے مرے مرے قدموں سے اسے چادر لا کر دی تھی۔ انادل کے جانے کے بعد انہیں زبردست چکر آیا تھا۔ شاید انادل کی ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ خود کو تسلی دے کر اب وہ کافی حد تک مطمئن تھی۔ شائستہ کے گھر کے باہر آ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ دروازہ شائستہ کے والد نے کھولا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، انہوں نے نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ انکل، مجھے شائستہ سے ملنا تھا۔ انادل نے بہت اچھے سے اپنے ارد گرد چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ بیٹا، وہ تو شادی پر گئی ہوئی ہے۔ انادل کے ذہن سے یہ بات بالکل نکل چکی تھی۔ اوہ چلے، کوئی بات نہیں انکل، میں پھر آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ انادل نے ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ کسی سوچ کے تحت وہ واپس پلٹی۔ انکل جی بیٹا۔ دروازہ بند کرتے ان کے ہاتھ رکے تھے، جبکہ نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ آپ تو امام مسجد ہیں نا؟ جی بیٹا۔ انکل آپ پلیز مجھ پر کوئی دم کر دیں تاکہ مجھے سکون آ جائے، میری روح بہت بے چین ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روتی تھی۔ انادل کی اس بات پر مسکرا دیے تھے۔ القرآن سورہ نمبر 13 الرعد آیت نمبر 28۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رزاق صاحب نے آیت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ انادل تو بالکل شل ہو چکی تھی، اور جہاں تک بات ہے روح کی بے چینی کی، تو آپ کی روح بے چین نہیں ہے بیٹا، بلکہ وہ بھوکی ہے، اسے غذا چاہیے، اور روح کی غذا صرف نماز ہے۔
तमाम तर हालात उसे महज एक ही तरफ ढकेल रहे थे, इस्लाम की तरफ। मुझे नमाज़ पढ़ने से सुकून नहीं मिलता। वो सच कह रही थी। इंशाअल्लाह एक दिन सुकून भी मिलेगा और आपकी नमाज में खुशू खुजू भी होगा, मगर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। नमाज को सिर्फ पढ़ना नहीं है बेटा, उसे समझना भी है। आप उसे तर्जुमे के साथ पढ़ें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू अंकल। अब कुछ हद तक वो बेहतर महसूस कर रही थी। दरवाज़ा बंद करने से पहले नादानिस्ता तौर पर एक लम्हे के लिए उनकी नज़र उठी थी, जिसे वो फ़ौरन झुका गए थे। बेटा, अनादिल के पलटने से पहले ही वो गोया हुए, आप मेरे लिए बिल्कुल शाइस्ता जैसी हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं अंकल, आपकी हैसियत मेरे वालिद जैसी है, मैं क्यों बुरा मानूंगी? वो मुस्कुराई थी। बेटा, ये जो चादर होती है ना, ये औरत का हुस्न होती है, और अगर ये चादर सर पर ओढ़ ली जाए ना, तो ये औरत के हुस्न को मज़ीद चार चांद लगा देती है। उन्होंने बहुत शफ़क़त से अनादिल को समझाया था। गाड़ी तक का सफ़र करते उसके दिमाग में तमाम बातें गोल गोल घूम रही थी। गाड़ी के शीशे में उसने अपना सरापा देखा। उसने कंधों पर चादर ओढ़ी हुई थी। अनादिल ने गाड़ी के शीशे में देखते हुए चादर अच्छी तरह से अपने सर पर ओढ़ ली। आज उसने शायद ज़िंदगी में पहली बार अपना सर ढाँपा था। ये लीजिए मैडम, उसकी गर्मा गर्म कॉफ़ी। शायान ने मुस्कुराकर अनादिल को कप थमाया था। ये तुमने बनाई है? कोई शक? शायान ने कॉफ़ी से भरा हुआ कप लबों से लगाया था। ज़बरदस्त। अनादिल को कॉफ़ी वाकई बहुत पसंद आई थी। दिन ब दिन उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। अभी वो उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था, जहाँ वो पहले भी उसे सरप्राइज़ दे चुका था। इस वक्त दोनों टेरिस पर मौजूद थे। खाना बनाना आता है तुम्हें? अनादिल ने एक्साइटेड होकर पूछा था। नहीं, शायन ने आम से अंदाज में जवाब दिया। क्या? उसे अच्छा खासा सदमा पहुंचा था। क्यों? देखो, अगर नहीं आता ना तो सीख लो, वरना आगे बहुत मसले होंगे। अनादिल ने उसे वार्न किया था। कैसे मसले? शायन के माथे पर शिकने पड़ गई थी। शादी के बाद खाना तुम्हें ही तो बनाना है। शायन को एकदम से खांसी आई थी। क्या? क्यों? किस खुशी में? उसे अच्छा खासा झटका लगा था। मुझसे शादी की खुशी में। अनादिल ने मासूमियत से आंखें टिपटिपाई थी। इस सब के लिए ना घर में मुलाजिम मौजूद होंगे। शायन ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। वो तो होंगे ही, मगर अगर कभी आधी रात को मुझे भूख लग गई या फिर कुछ खाने का दिल किया तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो बनाना आना ही चाहिए ना। देखो, तुम ना कोई अच्छी सी डिशेस बनाना सीख लो। अनादिल ने नहायत संजीदगी से उसे मशवरा दिया था, जबकि शायान तो उसके अंदाज पर अशशी कर उठा। बुलबुल, कुछ सालियों बाद शायान ने बहुत मोहब्बत से उसे पुकारा था। अनादिल ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो गहरी नज़र से उसका जायज़ा ले रहा था। क्या है? अनादिल ने झिंझलाकर नज़रें झुकाई थी। वो हमेशा उसके इस तरह देखने पर कंफ्यूज हो जाती थी। चूड़ियाँ उतार दो। शायन हमेशा ही उसकी इस हालत से महफूज होता था। क्यों? उसने झट से नज़रें उठाकर उसे घूरा था। क्योंकि तुम्हारी चूड़ियों की खनक मुझे पागल कर रही है। शायान के मानी खैज जुमले पर अनादिल का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। वो शर्म से पानी पानी होती मुसलसल इधर उधर देख रही थी, मगर शायान ढीठ बना उसके चेहरे को फोकस में लेता हुआ हर एक नक्श को अपनी आंखों में समा रहा था। अनादिल अब मजीद उसकी नज़रों का ताब ना ला सकी। उसने आगे बढ़कर शायान की आंखों पर हाथ रखा था, जबकि उसकी इस हरकत पर शायान की धड़कनें एकदम ही बेतरतीब हुई थी। उसने आहिस्तगी से उसके हाथ को आंखों से हटाते चूमा था। उसके इस अमल में अकीदत थी। अपने इस अमल से वो उसे फिर नज़र झुकाने पर मजबूर कर गया था। अनादिल, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। क्या? क्यों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तमाम तर शर्म को साइड पर रखे उससे अपने हाथ छुड़वाती वो उस पर बरस पड़ी थी। मैं अब तुमसे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। मैं अब तुम्हें दिन रात हर लम्हे हर पल अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। शायान ने अपने जज्बात को उस पर अफशा किया था। नहीं शायान, अभी नहीं, ये बहुत जल्दी है। इसकी बात का मफहूम समझते अनादिल ने फ़ौरन इनकार किया था। कहाँ जल्दी है? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर अब मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं है। मैं अब इस तरह से तुमसे नहीं मिलना चाहता। वो फैसला कर चुका था। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब ये मुमकिन नहीं है। वो उसके इरादे जानती वाकई घबरा गई थी। क्यों? अब उसे गुस्सा आने लगा था। देखो, बहुत सारी वजूहात है। रिश्ता तुम खुद नहीं ला सकते शायान, तुम्हारे घर से किसी बड़े को आना पड़ेगा। शायान उसे अपने वालिद से ताल्लुकात के बारे में बता चुका था। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो मेरा मसला है। वो पहले से ही इस बारे में सोच चुका था। फिर भी बहुत मसले हैं और बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। मसलन माथे पर एक बार फिर शिकनें उभरी थी। मसलन मुझे अभी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। दिमाग से सारे बहाने जैसे एकदम ही उड़ गए थे।
تو پڑھ لینا، میں نے کب منع کیا؟ انداز لاپرواہ تھا۔ نہیں، تم سمجھ نہیں رہے، میری پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے میرے گھر والے میری شادی نہیں کریں گے۔ شایان نے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی چباتے اضطراب کا شکار ہوئی بیوی کو دیکھا تھا۔ کیا تمہاری پڑھائی مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ گھورنا اب بھی جاری تھا۔ ہاں، نہیں۔ شایان کے سخت تاثرات سے گھبرا کر انادل نے فوراً ہی اپنا جملہ تبدیل کیا تھا۔ تمہارے گھر والوں کو میں خود دیکھ لوں گا، تم بالکل فکر مت کرو۔ شایان کی بات پر انادل کی تو مانو سانس ہی رک گئی تھی۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ انادل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم پلیز کچھ مت کرنا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ایک ہاتھ سے اس کی طرف دیکھتے انادل نے التجا کی تھی۔ کتنا وقت؟ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی کی مدد سے اونچا کرتے شایان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تقریباً 1 سال، 3 مہینے، صرف 3 مہینے۔ اس کے تھوڑی کو چھوڑتے شایان نے اب اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ شایان، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ اس کے سختی سے گھورنے پر انادل کی احتجاج کرتی زبان کو فوراً بریک لگی تھی۔ وہ بدقت مسکرائی تھی۔ اب اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب اس کے پاس صرف 3 مہینے تھے۔ ویسے اتنا پڑھ کر آخر کیا کرنا ہے تم نے؟ اس کی ناک دباتے وہ واپس نارمل ہو چکا تھا۔ بہت بڑی بزنس وومن بننا ہے مجھے، وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ اف، اتنی محنت، اس سے تو اچھا ہے کہ ایک بزنس مین کی بیوی ہی بن جاؤ۔ اب وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ مگر مجھے بہت امیر بھی تو ہونا ہے نا، اس کے لیے مجھے بزنس وومن بننا پڑے گا۔ وہ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بول رہی تھی۔ میری جان، امیر ہونے کے لیے تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ شایان نے اب کی بار تھوڑا زور سے اس کی ناک دبائی تھی، جس پر انادل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تم سب لڑکے نا ایسے ہی کہتے ہو کہ تم ہم لڑکیوں کے لیے چاند تارے توڑ کر لے آؤ گے اور ساری دولت ہمارے قدموں میں نچھاور کر دو گے، وغیرہ وغیرہ۔ انادل نے منہ بسورے جواب دیا تھا۔ میری بلبل، باقیوں کا تو مجھے پتا نہیں، مگر میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ شایان کو انادل کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں کیسے مان لوں؟ آنکھوں کو چھوٹا کیا انادل نے اسے گھورا تھا۔ آزما کر دیکھ لو، لہجہ پر یقین تھا۔ اچھا، کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ انداز چیلنجنگ تھا، جو تم کہو۔ شایان کا پور انادل کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ اب اگر وہ اسے اپنی جان دینے کے لیے بھی کہتی نا تو شایان وہ بھی خوشی خوشی دے دیتا۔ رہنے دو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اسے ضد دلا رہی تھی۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ شایان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جو میں کہوں گی وہ تم مجھے دو گے؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہتی تھی۔ چاہو تو جان مانگ لو۔ اس کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تمہاری جان کا کیا میں اچار ڈالوں گی؟ مجھے کچھ اور چاہیے۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے نروٹے پن سے گویا ہوئی تھی۔ کیا؟ کوئی جویلری، ڈریس، گاڑی؟ وہ اپنے اندازے لگا رہا تھا۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر رہنے دو، تم منع کر دو گے، بلا وجہ ہی میرا معصوم دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ اب نخرے دکھا رہی تھی۔ انادل، اب بتا بھی دو۔ شایان کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی پہیلیاں بجھوا رہی تھی۔ شایان، وہ مجھے نہ، اس نے بے اختیاری تھوک نکلا تھا۔ انادل، میں شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے شایان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ منع تو نہیں کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں ایک آس تھی، جس پر شایان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے ہمارا نکاح نامہ چاہیے۔ آج اس نے ہمت جمع کر کے یہ بات کہہ ہی ڈالی تھی۔ نکاح نامہ؟ وہ اس کی اس فرمائش پر بہت حیران ہوا تھا۔ مگر کیوں؟ ٹھیک ہے، مت لا کر دو۔ وہ رو دی تھی، جبکہ اس کے آنسوں سے وہ فوراً ہی تڑپ اٹھا تھا۔ انادل، پلیز رونا تو بند کرو، میں کل ہی تمہیں لا دوں گا۔ اس کے آنسوں کو پوچھتے شایان نے فوراً حامی بھری تھی۔ واقعی؟ آنکھوں میں حیرت لیے اس نے شایان کی طرف دیکھا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شایان کو اس کے اس مطالبے سے کوئی غرض نہ تھی۔ اسے واقعی انادل کی اس فرمائش کے مقصد سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اب اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔